لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورہ احزاب شریف کی 52 آیات جن کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا، آج آیت نمبر 53 جس میں رب قدیر جل مجدہ العظیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ میرے حبیب علیہ السلام کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر نہ جایا کرو۔ میرے حبیب علیہ السلام کے گھر میں، نبی علیہ السلام کے گھر میں بغیر اجازت نہ جایا کرو۔ الا ان یؤذن لکم، مگر جب اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، تو وہاں بیٹھ کر کھانے کا پکنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو فادخلوا، تو اندر چلے جاؤ۔ تو پھر کیا کرو؟ فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں جا کر آپس میں بیٹھ کر گپے نہ لگاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، آپس میں گفتگو، آپس کی باتیں نہ شروع کر لو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہاری حرکتیں میرے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہیں۔ فیستحیی منکم، مگر میرے حبیب علیہ السلام تم سے اس چیز کا اظہار نہیں فرماتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، مگر اللہ تعالی اس چیز کا بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالی شرم محسوس نہیں فرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، یعنی ازواج مطہرات سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے،
کہ جب آپ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے میں رہ کر مانگا کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ طریقہ پاکیزہ ترین ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم ان کی ازواج کے ساتھ ان کے بعد کسی صورت بھی نکاح کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ سارے کے سارے معاملات جن کا ذکر ہوا ہے. إِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ترجمہ تو اس کا تقریباً واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں کہ حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب جاؤ تو میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے جانا چاہیے، پھر وہاں پر بیٹھ کر کیا کیا کرنا چاہیے اور کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، اور کتنی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں پر اگر کھانے کے لیے اگر گئے ہیں تو پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں پر کتنی دیر بیٹھنا ہے اور جو کچھ بھی وہاں پہ کرنا ہے. اور پھر اگر وہاں بیٹھے اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہاں بیٹھ کے اگر کسی چیز کو ہم نے طلب کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف سے خدا ارشاد فرما رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ جن کی بارگاہ کے آداب خود خدا سکھا رہا ہے. جن کی بارگاہ کے آداب خود اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ان کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے. غلاموں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے تو ان چیزوں کا ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. اور پھر دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف کتنی خداوند قدوس کی ایک نظر رحمت ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف. اگر آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ محسوس کیا ہو تو یہ ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ تمہارا تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھے رہنا میرے حبیب علیہ السلام کو اگر تکلیف پہنچائے تو وہ تو اپنے حبیب علیہ السلام وہ تو کرم ہے، صاحب کرم ہے، ان کا جود و کرم ہے کہ وہ آنے والے کو منع بھی نہیں کرتے اور بیٹھے ہوئے کو یہ بھی نہیں فرماتے کہ اب فارغ ہو گئے تو چلے جائیں. وہ تو منع نہیں کرتے، مگر دل اقدس پر جب ملال آئے گا تو خداوند قدوس فرماتا ہے ہم گوارا نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم گوارا نہیں کریں گے. یہ سارے کے سارے آداب سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے جایا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی گھر کی طرف ہر کسی کی نظر ہوتی دیکھتا تو جب چولہا جلتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اور جب دھواں اٹھتا ہے تو آس پاس جو رہنے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کے گھر آج کچھ لنگر شریف کا لازمی اہتمام ہوگا، تو وہ اس نیت سے اس غرض سے چلے جائے کرتے. ایک اس کی تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر جو خازن کے اندر اور امام سعدی نے اپنی کتاب مدارک کے اندر جو بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ فرمایا.
جب ان کا ولیمہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دعوت دی. جب صحابہ کرام تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، کھانا پیش کیا گیا. تو کھانا پیش کیا گیا تو ان میں سے 3 صاحب جو تھے وہ کھانا تناول کرنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے. جب گفتگو کرنے لگے تو ان کی گفتگو طوالت پکڑ گئی، گفتگو لمبی ہو گئی، بات چیت لمبی ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجرہ پاک سے ان کے اندر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر واپس حجرہ شریف میں تشریف لے گئے. جب یہ واپس گئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس آنا اور ان کو دیکھ کر واپس چلے جانا خدا کو گوارا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فقط یہ چیز دیکھی اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا، لہذا کھانا کھاؤ اور جاؤ. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح فضول آپس میں جب وہ گفتگو کر کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارا انتظار نہ کرنا پڑے. یہ تمہاری شان ہے کہ تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرو، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے. ایک تو اس کا یہ ہے غیر ناظرین انا کہتے ہیں کہ ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھا جائے اور رکھ کر جو پیچھے کھڑا ہو کر بندہ انتظار کرتا ہے اس کے پکنے کا، عربی میں اس کو انا کہتے ہیں. ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھ کر آگ جلا کر جب اس کا انتظار کیا جاتا ہے، عربی میں اسے انا کہتے ہیں. تو فرمایا غیر ناظرین انا، ایسا بھی نہ کیا کرو کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اگر کھانا پک رہا ہے تو تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس پکنے والے کھانے کا انتظار کرتے رہو. اب اس پکنے والے کھانے کا انتظار کرتے رہو کہ جب وہ کھانا پکے گا تو پھر ہمیں جو وہ ملے گا. نہیں، ایسا نہیں. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، بلکہ ایسا کیا کرو کہ جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائے پھر جایا کرو. اپنی مرضی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نہیں، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تمہیں خود بلائیں گے تو پھر جاؤ. اور پھر بھی جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلائے تو مقصد تو کھانا کھلانا تھا، ضیافت تھی، ایک دعوت تھی. مقصد یہ تھا جب مقصد پورا ہو جائے فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا، پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہارا انتظار نہ کرنا پڑے. ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ معاملہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری طرف سے تکلیف پہنچے گی. اگر تمہاری طرف سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے گی، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، یہ قبول نہیں ہے. پھر معاملہ کہیں اور نکل جائے گا، معاملہ نماز روزے حد تک نہیں رہے گا، پھر معاملہ ایمان تک نہیں رہے گا، پھر معاملہ کہیں اور نکل جائے گا. پھر ہمارے بارگاہ کے اندر پھر اس کا جب ایکشن ہوگا تو وہ ایکشن کسی اور صورت نکل جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک شرم کرتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے فرمائیں گے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، خدا تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے، ان کی بارگاہ کے آداب تمہیں سکھا رہا ہے. خدا تو حق بیان فرماتا ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ حق بیان فرما دیتا ہے. لہذا تمہارا حق بنتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب بھی کرو اور اس بارگاہ عظیم کو ملحوظ خاطر بھی رکھو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کچھ مانگو تو پردے میں رہ کر مانگو. یہ آیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی. یہ لفظ جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں،
ہر کسی کا دل ہم کھول کر نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس قدر پاکیزہ ہے. لہذا میری چاہت یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات پردہ کریں، آپ کی ازواج مطہرات پردہ کریں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رات کے وقت اندھیرے میں ایک مخصوص مقام پر قضاء حاجت کے لیے اکٹھی جایا کرتی تھی. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے کچھ ایسا اہتمام کیا جائے جس سے پردہ لازم آ جائے. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک رات آپ راستے میں تھے تو ازواج مطہرات جب جا رہی تھی تو حضرت سیدہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ گزر رہی تھی، تو ان کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد اما جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے حضرت سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. اما جان آپ کو میں نے پہچان لیا ہے. مقصد یہ تھا کہ میں عمر ہوں اور آپ میری ماں ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، لہذا اس طرح کسی اور کی بھی نظر پڑے گی تو وہ بھی پہچان لے گا. لہذا مقصد یہ تھا کہ پردہ کیا جائے، اہتمام پردے کا کیا جائے، یہ مقصد تھا. اس کے اندر علت یہ تھی. جب تھوڑا ذرا اس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ پوری آیت نازل فرمائی. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. میرے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے اور ان کی ازواج سے جب کچھ طلب کیا جائے، کچھ سامان مانگا جائے تو پردے میں رہ کر مانگا جائے. لہذا یہ پردے کا حکم لازم کر دیا کہ کسی غیر محرم مرد کو کسی غیر محرم عورت سے تنہائی کسی صورت بھی جائز نہیں، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واضح حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی نامحرم مرد اور نامحرم عورت آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان، ان دو کے درمیان تیسرا لازماً وہاں شیطان ہوتا ہے. جب دو آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کے دلوں کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. اس آیت مقدسہ کو آج اپنے ہی اس معاشرے میں دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک استاد اپنے شاگرد سے پردہ نہیں کرتا. اگر شاگرد، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نامحرم استاد سے پڑھنا ہی ناجائز ہے. کسی عورت کا، لڑکی کا کسی نامحرم سے تعلیم حاصل کرنا ہی ناجائز ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا، حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا. حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور جگہوں میں سے سب سے بہترین اور پاکیزہ ترین جگہ مساجد ہیں. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہو، مسجد میں پڑھایا جائے، اور جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہو، اور پڑھانے والے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور پڑھنے والی حضرت مائی رابعہ بصریہ ہوں. بایزید بسطامی کو فرماتے ہیں کہ پھر بھی پڑھنا حرام ہے. بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مضمون بہت وسیع ہے کہ مسجد ہو جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے، اور جو کتاب پڑھی جائے وہ قرآن مجید ہو، پڑھانے والے امام حسن بصری ہوں اور پڑھنے والی اما رابعہ بصریہ ہوں. فرماتے ہیں کہ پھر بھی جائز نہیں ہے. تو مجھے
ذرا آپ یقین سے بتائیں پھر بندہ کیمسٹری کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتا، فزکس کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتا، بایو کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو دیگر علوم کسی سے کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ قرآن تو سیدھا سیدھا واضح یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پردے میں رہ کر آپ نے اپنا معاملہ کرنا ہے، پردے سے ہٹ کر آپ کچھ بھی کریں گے وہ چیز نہیں بنے گی۔ لہذا پردہ بہت لازمی اور ضروری امر ہے۔ آج ہمارے اندر سے جب یہ پردہ اٹھتا ہوا اس قدر اٹھ گیا ہے کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری خواتین کے صرف سر سے پردہ سرک گیا تھا، سر سے سرک کر گلے میں آ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گلے سے سرکا تو ایک کندھے پر آ گیا، لیکن فی زمانہ آج اگر صورتحال دیکھیں تو وہ پردہ سرکتا جو ہے وہ اب گلے میں بھی نہیں ہے بلکہ ہاتھوں میں بھی نہیں ہے۔ غلط تو نہیں عرض کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو جن کی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں آخر وہ کسی کی تو ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں اور گھر سے نکل کر بغیر حجاب کے بغیر پردے کے جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو نکل کر کسی مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتی ہیں تو آخر ان کے سرپرست موجود تو ہیں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ پردہ ان سے، ان کی بہو بیٹیوں سے، ماں بہنوں سے پردہ اگر ان سے میرا خیال اترا ہے تو پھر ان کے سرپرست کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ پردہ ان کی عقلوں پر پڑ گیا ہے۔ جب مردوں کی عقل پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی شرم و حیا پر جب پردہ پڑ گیا تو پھر وہ عورتیں جس طرح مرضی نکلے، جس طرح مرضی جائیں، جیسے مرضی جائیں، جس طرح سے مرضی جائیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ غیر محرم کے ساتھ جانا جب وہ ناجائز ہے، منع ہے، گھر میں سے نہیں نکل سکتی۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ بائکس چلانے کی خود اجازت دے دی گئی ہے اور عورتوں کو، بچیوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ خود اپنے معاملات جس طرح سے مرضی جائیں۔ جب ایک لڑکی گھر سے خود نکل کر گھر سے چلی گئی تو پھر وہ جس طرف مرضی نکل جائے، جس کے ساتھ مرضی چلی جائے، جس کی طرف مرضی چلی جائے، یعنی کہ ایک برائی کا ہم نے راستہ خود سے ہموار کر کے ان کو خود سے سامان فراہم کر دیا کہ آپ جس طرح سے مرضی جو مرضی کریں۔ یہ بہت ہی بھیانک اس کا انجام ہے، بہت بھیانک انجام ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی ازواج سے یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ پردہ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رستے میں جن کو دیکھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، المستدرک کی یہ روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، وہ حضرت فاروق اعظم کی اماں جان ہیں، لیکن ان سے فرما رہے ہیں حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نبینا صحابی ہیں، نبینا صحابی ہیں، توجہ ہے نا، نبینا صحابی ہیں، تشریف لا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کے قریب بیٹھیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا صحابی تشریف لا رہے ہیں، آپ پردہ کر رہے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام آج ایک سمجھ نہیں آتی کہ معاشرہ جانا کس طرف جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دل تو صاف ہے، ہماری نگاہیں تو شرم و حیا سے ٹھیک ہے، ہمیں دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، اس میں پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین عورتوں کو چن کر اپنے حبیب علیہ السلام کے حرم شریف میں لائے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کی حرم شریف میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات میں ان جیسی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا ان کے دل پاکیزہ نہیں ہے؟ ان کی نگاہیں پاکیزہ نہیں ہے؟ تمہاری انوکھی نگاہیں پاکیزہ ہیں کہ تم نگاہیں پاکیزہ کا ایک لیبل لگا کر جس کی طرف مرضی جیسے مرضی کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں،
عبداللہ بن ام مکتوم صاحب یہ رسول آ رہے ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن، ان میں سے کسی ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں جن سے آپ فرما رہے ہیں کہ پردہ کر لیں، وہ تو نابینا ہیں۔ یہ اس لیے نہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم پردہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کل کو آنے والی کوئی بچی یہ نہ کہے کہ وہ نابینا ثابت ہے۔ اس اٹھنے والے سوال کا جواب ارشاد فرمانے کے لیے انہوں نے عرض کیا ہمارا مسئلہ حل کیا ہے، اس لیے نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پردہ نہیں کرتے لہذا وہ نابینا ہے، نہیں، ہمارے الجھن کو دور کیا انہوں نے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، صدقے جائیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ تو نابینا ہے مگر تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تمہیں تو نظر آتا ہے نا، لہذا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو نا، لہذا تم ان سے پردہ کرو، لہذا تم انہیں نہ دیکھو۔ جس طرح مرد کے لیے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر محرم عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، وہ ٹی وی پہ اوپر ہو یا وہ لائیو ہو یا وہ بازار میں ہو یا وہ گلی محلے میں ہو، وہ جہاں بھی ہو۔ لہذا یہ چیز اس وقت معاشرے کی اہم ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا قطعاً اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کزن والا معاملہ ہے نا، جو کزن والا معاملہ ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، ہمیں اس کزن پر بڑا اعتماد ہے، وہ اس اعتماد پر آ کر جب وہ بے تاک جھانک آنا جانا کسی قسم کا کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، کیوں جی یہ میرا کزن ہے جی۔ لیکن ایک سوال آپ سے میرا یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیں اگر رب تعالیٰ پردے کا حکم فرما رہا ہے اور رب تعالیٰ کو اس کزن پر یقین اور اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کزن پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں؟ آپ کا اعتماد رب سے بھی بڑھ گیا۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے نہیں اگر غیر محرم ہے تو اس سے پردہ پا سکے، لہذا اس پر کافی گفتگو ہو چکی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے میں رہ کر آپ ان سے کچھ سوال کریں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، وہ بھی بچ جائیں گے اور تم بھی بچ جاؤ گے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور فرمایا کہ اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، جب مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر ان سے قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان سے نکاح حرام۔ وہ ازواج مطہرات جو آزاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تشریف لائیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جتنی لونڈیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت شریف میں جن کو شرف حاصل ہوا وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گئیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور قیامت تک کے لیے امت کے کسی ایک فرد کے لیے بھی ان سے نکاح قیامت تک کے لیے حرام کرا دیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ سارے کے سارے معاملات اگر ہم سمجھیں کہ چھوٹے ہیں تو چھوٹے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے میرے نزدیک یہ بہت بڑے ہیں۔ بندہ اگر سوچے کہ یہ معاملات چھوٹے ہیں تو بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ خدا فرماتا ہے عند اللہ عظیما، میرے نزدیک یہ معاملات بہت بڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔